پاکستان کے دو صوبے ایسے ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جہاں دہشت گردی نے اس قدر زور پکڑا ہے کہ اب کینٹونمنٹس بھی محفوظ نہیں ہیں اور فوجی اور پولیس بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسی مربوط حکمت عملی چاہیے کہ ہم دہشت گردوں کا مکمل طور پر صفایا کر سکیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد ہم یہ اپنا عزم جو ہے تازہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی سرزمین سے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ کبھی ضرب عضب کرتے ہیں، کبھی رد الفساد کرتے ہیں، اب عزم استحکام کر رہے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ 2-4-5 سالوں کے بعد یہ سر اٹھا لیتے ہیں۔ کہیں ہماری خامیاں، کوتاہیاں ان کو جگہ دے دیتی ہیں، وہ موقع، وہ سپیس پرووائڈ کر دیتی ہیں کہ وہ ری گروپ کرتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں اور آ کے ہماری بچوں کا خون بہاتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں اسپیشل انٹرویو ہے، ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور صاحب، بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ آپ سے آج ہمیں خوش قسمت کہیں گے کہ آج کے دن آپ سے موقع مل گیا یہ سوال جواب کرنے کا، کیونکہ دو صوبے اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں، جس میں آپ کا صوبہ پہلے سے سر فہرست تھا، لیکن اب چند ایک واقعات نے بلوچستان کو بھی لائم لائٹ میں لے ہیں کہ توجہ صرف کے پی نہیں بلوچستان پہ بھی کرنی پڑے گی۔ خود آپ کا جو علاقہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، لکی مروت، کرک، یہ وہ ایریاز ہیں کہ انسرجنسی ہٹ ایریاز ہیں، جانا مشکل ہے، کیا ہو گیا یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ کچھ پچھلی دہائیوں میں جو پاکستان کے ایک حالات رہے ہیں، اسپیشلی جب ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ رشیا وار ہوئی، افغانستان پہ حملہ کیا رشیا نے، تو باقاعدہ اناؤنس کیا گیا کہ یہ جہاد ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کا اناؤنس ہونے کے بعد جہادی بن کر لوگ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے جہاد کیا اور رشیا کو شکست دی افغانستان نے۔ آبویسلی ہمارے بہت سے لوگ وہاں پہ گئے اور حصہ لیا انہوں نے۔ پھر دوبارہ جب یہ امریکہ نے وہاں پہ دوبارہ حملہ کیا تو اس وقت جو ہے ہماری پالیسی چینج ہو چکی تھی۔ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم ان کے الائی ٹائپ بن چکے تھے اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور اپنے ہوائی اڈے دے رہے تھے ان کو، اور یہاں سے وہ بمباریاں کر رہے تھے، اپنی سرزمین دی ہم نے استعمال ہونے دی پرائی جنگ کے اندر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلط پالیسی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ جو ہمارا تعلق تھا افغانستان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا اس سے، اور پھر مجاہدین سے بات چلی گئی طالبان کی طرف، اور طالبان میں پھر ٹی ٹی اے کے بعد یہاں پہ ٹی ٹی پی بن گئی، اور پھر اسی طرح پھر اور جو اس طرح کی تنظیمیں تھیں وہ بھی یہاں پہ آ کے ایکٹیو ہو گئیں۔ بہت سے ممالک جو کہ ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، انہوں نے بھی مختلف تنظیموں کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اور پھر دہشت گردی اور پھر خوارج، اور یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہماری پالیسی کی بہت غلطی ہے اس میں۔ اب جو حالات ہیں جس طرح آپ ابھی کا پوچھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو ایک بات ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری بات چیت ضروری ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہماری بات چیت اگر نہیں ہوگی تو جو اتنا لمبا 2200 کلومیٹر کا ایک بارڈر میرے صوبے کے ساتھ ہے، اس کو ہم نے فینس بھی لگایا جو کہ اب موجود نہیں ہے اس طریقے سے، ہم اس کو نہیں پروٹیکٹ کر فینس کہاں گیا؟ فینس جگہ جگہ سے کاٹ لیا گیا، توڑ لیا گیا۔ 2200 کلومیٹر کی اتنی لمبی فینس کو پروٹیکٹ کرنا کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کرنے میں باقی اس طرف جو لوگ ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو کر دیتے ہیں بعض اوقات، تو اس میں یہ کچے کے ڈاکو اور اس طرح کے کرائمز کا جو کمپیئر ہے ود ایسے ایریا میں جہاں پہ ایسی تنظیمیں ہیں اور ایسے ممالک ہوں، ان کا بارڈر ہو جنہوں نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے، تو یہ کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو اب وہ چونکہ اس سے بھی پروٹیکٹ نہیں ہو سکا، تو اس میں ہمیں ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور پراپر ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی G2G ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر بعد میں ایگری کر گئے کہ ہاں جی آپ بات چیت کریں ان سے۔ پھر انہوں نے کہا TORs بنائے، میں نے TORs بنا کر فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے بھی ہیں، 2 مہینے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا ایک چھوٹا جرگہ بنا لیا تھا، اس میں میرا ایک جو حامد الحق صاحب ہیں شہید ہو گئے، اس میں جی وہ ممبر بھی تھے۔ ان کو شہید کس نے کیا؟ ان کا بھی ابھی تک یہی ہے کہ بھی کنفرم تو ایگزیکٹ نہیں ہے یہ چیز، لیکن یہ جو TTP والوں نے تو اس کو کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن اس کے بھی جو ابھی تانے بانے ہیں وہ یہی ہے کہ جو باہر ممالک سے کچھ ایسی اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان میں سے کوئی تنظیم ہوگی، لیکن ابھی تک وہ انکوائری اس پہ ہو رہی ہے، پراپر JTV میں نے بنائی ہے اس کے اوپر، تو ابھی تک اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ تو ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کے TORs کیوں نہیں اپروو کیا؟ TOR سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں، بیٹھیں کوئی بات کریں اس کے اوپر۔ اصل میں ان کے سر ایجنڈاز اور مصروفیات اور زیادہ ہے نا۔ ایجنڈا کیا ہے؟ وفاق کا ایجنڈا کچھ اور ہے؟ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ جی خوش کرنا ہے۔ کس کو؟ مینڈیٹ کے بغیر آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو ڈالی جا رہے ہیں، محکمے نہیں ہے تو منسٹر لیے جا رہے ہیں، کیبنٹ بڑھائی جا رہی ہے، یہ کام شروع ہے۔ لیکن دو اس میں امپورٹنٹ پلیئر ہے، سارا فوکس PTI پہ ہے، PTI سر نہ اٹھا لے، ان کے ورکرز کو جو ہے نا پنجاب میں دباؤ، چھاپے لگاؤ، گھر توڑو، ان کے ممبر توڑو،
لیڈرشپ میں دراڑ پیدا کرو، کانسپریسیاں کرو ان کے خلاف، اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ٹی او آر اوکے کیا تو پھر تو آپ کا کام تھرو ہے، ادروائز تو نہیں تھرو ہوگا۔ تو اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے اس معاملے میں؟ بالکل آن بورڈ ہے، اور ہم نے جو یہ ٹی او آر بھیجے ہیں اس پہ ہم کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، اگر وہ اپروو، اس میں ان کے بھی نمائندے ساتھ ہوں گے، اگر وہ جلدی اپروو ہو جائیں ہم چلے جائیں بات کر۔ دیکھیں ہماری پشتوں میں ایک رواج ہے، ہم پہلے جگ کرتے ہیں، یہ ایک جگ ہے کہ ہم ساتھ بیٹھیں اور ہم انہیں کہیں کہ جی یہ بات ہے ہماری۔ اور مشران یہ تو پہلے فیض 1 میں تو چھوٹا جرگہ ہے، اس کے بعد بھی پورے میں قبائل کا ایک بڑے جرگہ بھی ایک کروں گا جس پہ ہر قوم سے بندے لیے جائیں گے، اسے میں نے کافی ورکنگ بھی کر لی ہے، سیپریٹلی میں نے کافی کر لی ہے جرگے اس پہ۔ پھر جب وہ سب جائیں گے اور وہ بیٹھیں گے تو وہ کوئی عام چیز نہیں ہوگی، وہ ایک گرینڈ جرگہ ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان ہوگا، ان قوموں کے درمیان جن کے اسٹیک ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کرنے سب عوام کے بغیر اس طرح کی جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ کیا عوام ساتھ نہیں اعتماد ضروری ہے؟ عوام تو ساتھ ہے، عوام تو چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ عوام امن تو چاہتے ہیں، لیکن عوام کا اپنے اداروں سے، اپنی حکومتوں سے اعتماد بھی اٹھ چکا ہے۔ کیوں اداروں سے کیوں اعتماد؟ غلط پالیسیاں، غلط پالیسیاں، غلط پالیسیوں کی وجہ سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب گڈ طالبان، یہ گڈ طالبان کیا ہے مجھے آپ بتائیں؟ ابھی بھی ہے وہ تفریق گڈ اور بیڈ کی؟ میں نے تو بڑی سختی کر کے بند کی ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک گھوم رہے ہیں، اندر پروٹیکشن مل رہی ہے ان کو۔ کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جب آپ نے سوال جواب بہت ہوئے، وہاں آپ نے پوچھا یہ گڈ طالب کون ہے؟ اب اس کی تو میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ ان کیمرہ تھی، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گڈ طالبان جو ہے ان کے باقاعدہ اڈے بنے ہوئے تھے، یہ اوپنلی گھومتے تھے۔ میں نے ایپیکس کمیٹی میں نے پھر منظوری لے کر ان کو بند کیا، لیکن ابھی بھی وہاں موجود ہے اور پروٹیکشن ان کو مل رہی ہے۔ ان کا جو ایکسپوجر تھا وہ میں نے کم کر دیا کیونکہ ہماری ایپیکس کمیٹی میں منظوری ہو گئی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں گڈ طالبان کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا، جنہوں نے سرنڈر کر دیا۔ اب سرنڈر بندہ جو سرنڈر کر گیا، ٹھیک ہے، اس کو سزا نہ دیں، آپ اپنا کام کاروبار کریں، زندگی گزارے، لیکن آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو جنگ جیت کے دے گا۔ ون سرنڈر از آلویز سرنڈرڈ۔ ہماری طرف کہتے ہیں وہ بگلا بٹیرا ہوتا ہے نا، ایک پیڑ میں بگلا ہو جائے، جتنا اچھا نسل کا بھی ہو نا، وہ دوبارہ پھر پیڑ میں لڑتا نہیں ہے۔ تو ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود لڑ سکتے ہیں مقابلہ۔ ان کو ہتھیار دے کے ہم نے شہروں میں گھمانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے بھتے شروع کیے ہوئے ہیں، بندامی بن رہی ہے ان سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ آپ کے علاقوں میں جو رات کو ناکے لگتے ہیں وہ طالبان لگاتے ہیں؟ ان میں بہت سارے یہ ہوتے ہیں، ابھی تو میں نے اس لیے جو کم ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ جو گڈ طالبان بند کیے ہیں، یہ ان کے کور کے ابھی بھی ناکے لگ رہے ہیں، وہ کون لگا رہے ہیں؟ ابھی جو کچھ لگ رہے ہیں ان میں یہ والے بھی ہیں، لیکن جو باقی ہیں آتے ہیں، ناکہ ایسے نہیں لگا سکتے۔ تھوڑی میں کلیئرٹی کروں، شکر ہے میری حکومت کی ایک عملداری ہے، ایسا نہیں ہے، آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن تھوڑی وصولی کی۔ لیکن سر دیکھیں نا، اتنے بڑے ایریا میں اب وہ آ کے موجود تو یہاں پہ ہیں ان ایریاز میں، تو آ کے آئے، کارروائی کی، ویڈیو بنائی، چلے گئے، لیکن 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے سے زیادہ جب تک میرا وہاں پہ ٹائم ہے پہنچنے کا، اس وقت تک وہاں پہ نہیں سسٹین کر سکتے۔ شام میں وہ دندناتے پھرتے ہیں جی، معذرت، ایسا نہیں ہے، دندناتے پھرتے ہیں شام کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حافظ گل بہادر اور نور ولی محمد یہ کدھر؟ ادھر ہی کہیں ہوں گے فی الحال، ادھر تو ہمارے والے ان ایریا میں تو ابھی تک ان کی لوکیشن ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہی ہے۔ یہ گڈ طالب ہیں کہ بیڈ طالب ہیں؟ یہ پہلے گڈ تھے، اب بیڈ ہو گئے ہیں۔ یہ کب تک گڈ تھے؟ یہ کافی عرصے تک گڈ تھے، بڑے انہوں نے گھومتے تھے، بڑے یہ اسلحے لے کر ہمارے اپنے ایریاز میں، چھاونیوں میں بڑے یہ بندے لے کے گھومتے تھے۔ تو ہمارے علاقوں میں جو حملے اب ہو رہے ہیں، یہ جو بنو والا کنٹونمنٹ والا اٹیک ہے، اس کے پیچھے کون تھا؟ اب تو یہ خود ہی اس کو مان رہے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں حملے، وہی لوگ۔ کون؟ وہ جو گڈ سے بیڈ ہو گئے ہیں اب۔ یہ انہی کے بندے تھے جنہوں نے بنو والا کنٹونمنٹ، انہوں نے خود مانا ہوا ہے نا، جو انہوں نے مان لیا کہ ہم نے کیا ہے، تو ظاہری بات ہے جو ان میں کمانڈر ہے تو ظاہری بات ہے وہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ عوام کا اعتماد جو ختم ہوا، چاہے اس غلط پالیسیوں سے ہو گیا، اب تو ریوائز کر لو غلط پالیسیاں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں چیف منسٹر کی، تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے نے یہ کیا تو میں اس کو ٹھیک نہیں کروں گا، میں بھی وہی کروں گا، یا میں نے کوئی غلط کیا اور مجھے پتہ چلا کہ غلط تھا اور میں انا کے مسئلے میں اس کو ریویو نہ کروں، اس کو ریوائز نہ کروں، تو ایسے نہیں چلتا۔ جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کی، اس میں آپ سے منسوخ کیا گیا کہ آپ نے تو ساری پی ٹی آئی کو دہشت گرد بنایا ہوا ہے، ہمارے پہ پرچے کر کر کے دہشت گردی کے اندر ڈالا ہوا ہے ہمیں، تو اصل دہشت گردوں کو آپ پکڑ نہیں رہے۔ یہ آپ نے شکوہ کس سے کیا تھا؟ دیکھیں کمیٹی والی باتیں ویسی ہے نا، نہیں ساری تو نہیں بتا سکتے، لیکن یہ تو رپورٹ ہوئی ہے نا۔ بات یہ جو اصل میں رپورٹ میں تو ابھی مجھے ایک اور بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور اس میں نے آج سے رابطہ کیا ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، ایک ان کا پالا ہوا، وہ فیصل واؤڈا، وہ اکثر بولتا رہتا ہے لیکن میں کبھی اس کو جواب نہیں دیتا ہوں۔ اس سے تو وہ 9 مئی والا بیان آیا نا کہ آپ نے کہا 9 مئی والوں کو سزا دو۔ ہاں جی، اس پہ میں آتا ہوں، پہلے میرا اس سوال کا جواب دیتے پھر میں 9 مئی والا بھی پوچھتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ دہشت گردی کے پرچے، بات یہ ہے کہ میں نے بالکل کہا
کس سے پوچھا؟ اسٹیبلشمنٹ میں سے نے پوچھا؟ کہا کہ جی آپ تو میرے حلقے میں سے ایک حلقے میں سے 500 بندوں کو اٹھایا گیا تھا لیگلی اور انلیگلی، ایف آئی آر کر کے بھی اٹھایا، اس کے علاوہ غائب بھی کیا 500۔ اب پاکستان میں 1000 حلقے ہیں، کتنے لاکھوں لوگ بنتے ہیں، کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ تو دہشت گردی میں میرے اوپر اس وقت 100 ایف آئی آر ہے دہشت گردی کی، کچھ پہ میری ضمانت ہو گئی ہے، کچھ پہ میں ایبسکانڈر ہوں، اس والے چل رہے ہیں کیس میرے اوپر 63+ کیسز میرے اوپر ہیں، اسی عدالت میں نے بتایا دہشت گردی کے۔ میں چیلنج کرتا ہوں گل بہادر میں کتنے ہیں، کل رپورٹ دے دیں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا سب سے بڑا ایشو۔ اچھا، آپ کا موازنہ پھر گل بہادر سے کیا اب جائے؟ اس وقت سب سے بڑا ٹیررسٹ کس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، جو اون کر رہا ہے ایکٹیویٹیز کو، گل بہادر ہے یا نور ولی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کتنی ایف آئی آر ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کی، میرے 5 کی، اور عمران خان کی تو 1% بھی نہیں ہوگی، کیونکہ میری آپ کو انہوں نے کیا جواب دیا میٹنگ میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ سوال جواب تو نہیں تھا فی الحال، یہ تو ایک میٹنگ ایسی تھی، تو ایک پریزنٹیشن تھی، پریزنٹیشن کے بعد پھر ہر ایک نے اپنی بات کی، صرف اس میں بھی میرے تحفظات ہیں کہ یار میٹنگ میں ہر ایک پریزنٹیشن کے بعد ہر ایک نے بات کر لی، اب اس کا اسٹیپ 2 یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک چھوٹی میٹنگ میں بیٹھنا چاہیے، چھوٹی کمیٹی میں، اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہاں جی بتائیں مالک صاحب، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے، کس طریقے سے آپ یہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ آپ کہیں گے مجھے گاڑی چاہیے، میں وہ گاڑی تو میرے پاس نہیں ہے، آپ کہیں گے چلو موٹر سائیکل، پھر آپ ذہن میں ڈالیں گے نا کہ میں کاؤنٹر کرتا ہوں موٹر سائیکل، ایک نقطے کے اوپر کام کیا جائے، تو میں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، پھر آپ اپنا پیدل پلان بنائیں گے یا رینٹ پہ گاڑی لیں گے یا کوئی موٹر سائیکل کہیں اور سے ارینج کریں گے نا، تو یہ پراپر پلان بننا چاہیے۔ 9 مئی کے اوپر پریزنٹیشن ہو جانا، اس کے بعد میں نے اپنی بات کی، آپ نے اپنی بات کی، اس نے اپنی بات کی، چلو جی اعلامیہ پیش کر دیا، اس طرح کی دہشت گردی کاؤنٹر ہوتی یا ہو سکتی اب تک ہو گئی ہوتی، ان سے آگے نکلنا پڑے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کل ڈسکشن ہوئی ہے، جو منصوبے کی بات کی گئی، پلان کی، اس سے دہشت گردی نہیں قابو ہونے والی؟ اچھی ڈسکشن تھی، لیکن ان کے لیے نہیں ہوگی جنہوں نے پہلے ملی نہیں، میرے لیے تو نہیں، اس لیے نہیں تھی کہ میں تو مجھے تو زبانی یاد ہے، ہاؤ نمبر آف شہداء بھی مجھے زبانی یاد ہیں، اپڈیٹڈ بھی مجھے زبانی پتہ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کتنے ہم نے کیے وہ بھی مجھے پتہ ہے، کتنے آپریشن ہوئے یہ بھی مجھے پتہ ہے، جو آئی بی آپریشن ہو رہے ہیں کیا کیا ہوا، کیا نقصانات ہوئے، کہاں سے تھریٹس ہیں، مجھے تو پتہ تھا ساری چیزوں کا۔ کچھ جو نئے لوگ تھے ان کے لیے نئی باتیں ہوں گی، لیکن ایسی میٹنگ میں پریزنٹیشن کے بعد صرف بات کرنا حل نہیں ہے، بات کے بعد کنکلوژن نکالنا کہ آگے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا آگے اقدامات کرنے ہیں، ان اقدامات کے لاجسٹک کیا ہوں گے، ان کو کرنے کی کون کون سی ذمہ داری کس کی ہوگی۔ جب تک ہم اس کو ڈیٹیل میں پراپرلی پلان نہیں کریں گے تو اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ 9 مئی صحیح کام تھا پی ٹی آئی کا یا غلط کام تھا؟ دیکھیں 9 مئی جو ہے نا، 9 مئی کے اندر جو ہوا، جو لوگوں نے پارٹی پالیسی وائلیٹ کی ہے، پارٹی پالیسی میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ آپ جا کے ایسی جگہوں پر جائیں کہ جن جگہوں کے اوپر ہمارے عسکری جگہ ہیں یا ہمارے اس طرح کی جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ اندر گھسے اور توڑ پھوڑ کریں۔ آپ مذمت کرتے اٹ واز ناٹ اے پارٹی ہیں؟ آپ پالیسی۔ مذمت کرتے ہیں؟ میں اس چیز کی جو پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ہوئی ہے اس کی مذمت ضرور کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ یہ بھی بولتا ہوں، وہ جو بات ہوئی آپ نے کی ذکر، وہ فیصل وفدہ والی سزا دے 9 مئی والا، اس پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے تو ایسے نامعقول لوگوں کو ایسی میٹنگ میں بلایا نہ جائے، جو بلاتے ہیں نا میٹنگ، ایسے نامعقول لوگوں کو نہ بلایا کریں، کیونکہ یہ تو اپنی کھانیاں مار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے نامعقول لوگوں کو بلاتے ہیں بھی ہمیں نہ بلایا کریں، یا پھر اس کو ان کیمرہ کا نام نہ دیا کریں۔ اور اس کے بعد اس لیے جو جھوٹ بولا ہے اور منسوب کیا ہے، تو اب پہلی بات میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کہ یا تو میری آپ ویڈیو نکالیں، اس کی ویڈیو تو ہے نا ان کیمرہ کی بھی، اور وہ آپ دکھائیں، ورنہ میں ڈیمانڈ کروں گا کہ دکھائیں۔ آپ نے کہا کہ 9 مئی والوں کو سزا دیں؟ میں نے یہ کہا، اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس نے کہہ دیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ ویڈیو نکال کے دکھائیں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، 9 مئی میں جذبات کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے اگر کسی نے لائن کراس کی ہے، پارٹی پالیسی کے خلاف گیا ہے، تو اس نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی، اتنا بڑا جرم نہیں کیا کہ اس کا ملٹری ٹرائل ہو، کیونکہ ملٹری ٹرائل کے لیے آپ کا اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ویپن نہیں تھا، وہ مسلح نہیں تھے، تو اس لیے ان کی ملٹری ٹرائل میں سزا نہیں بنتی، ان کو رہا کیا جائے۔ یہ میرے ایگزیکٹ ورڈز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، لے آئیں ویڈیو نکال کے، یہی ہوں گے۔ اور فیصل وفدہ نے اگر یہ بات جو کی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میٹنگ میں نہ بلایا کریں، اور فیصل وفدہ سے یا تو یہ تردید کرائیں گے یا میں ان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ مجھے اب اس میٹنگ کے مجھے اپنی پوری بات کی مجھے اپنی ویڈیو اب چاہیے تاکہ میں کون کو دکھاؤں، کیونکہ ایسے نامعقول لوگوں کے ساتھ بٹھا کر اس طرح سے ان سے غلط باتیں کروا کر ہماری کریڈیبلٹی کو خراب نہ کیا جائے۔ جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، لاہور کور کمانڈر ہاؤس ہے یا وہ میاں والی میں ایم ایم عالم ایئر بیس ہے،
جنہوں نے آگ لگائی، جلاؤ گراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، ان کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں سزا کیا ہے، کیا ملٹری کوڈ کی سزا تو نہیں بنتی نا ان کی؟ یہی میں نے کہا کہ ملٹری کوڈ کی سزا میں آپ کا مسلح ہونا ضروری ہے کہ آپ مسلح حملہ آور ہوں. وہ مسلح حملہ آور نہیں تھے، ایک نادانی ہوگی، جذبات میں کچھ کر دیا ہوگا، لیکن ملٹری کوڈ کی سزا سے ختم کر کے ان کو رہا کیا جائے. یہ میرا موقف تھا، ہے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ گئے ہیں جذبات کی وجہ سے، تو اس میں یہ سزاؤں کی نہیں بنتی. تو میں نے کل ڈیمانڈ کی ان کو رہا کرنے کی. آپ کی میں کہہ رہا ہوں آپ کی پارٹی کل اندر چلی جاتی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، تو آپ کی پارٹی اندر کل اجلاس کے اندر چلی جاتی تو اچھا نہیں تھا. آپ لوگوں نے انتہائی اہم موقع کے اوپر اس کا دیکھیں میری پارٹی کا، پہلے تو میری پارٹی کا چھوڑا کیا ہے انہوں نے. اب میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں پی ٹی آئی کا، لیکن اس وقت میری پوزیشن یہ ہے کہ میں آزاد حیثیت سے بیٹھا ہوں اپنی اسمبلی میں. میری پارٹی کا تو نام ہی ختم کر دیا انہوں نے، نمبر 1. نمبر 2، عمران خان سے ملنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں جا کے ملنے تک ہم مشاورت کر لیں. اس کے لیے ملاقات تک نہیں کرائی گئی. پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ آ کے ہم ادھر بیٹھ کر جو ہے بات کریں گے اس کے اوپر. اس کے بعد فیصلے کے باوجود ابھی تک مجھے ریزرو سیٹیں نہیں ملی. ابھی تک میرے صوبے میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا. اس سینٹ کے بعد ابھی تک اجلاس میں بھی آپ نے کچھ نکات اٹھائے ہیں. تو میں نے اس لیے اٹھایا نا کہ میرا سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہوا اب تک، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس پہ پرائم منسٹر یا آرمی چیف نے آپ کو کوئی رسپانس نہیں دیا؟ سر میں نے بتایا نا سر، یہ بیسیکلی کوئی ایسی میٹنگ میں اس کو کہوں گا بھی نہیں، یہ ایک بیسیکلی پریزنٹیشن تھی میرے حساب میں. تو پریزنٹیشن مل گئی، آپ نے اپنی بات کر لی، میری باری آئی میں نے اپنی بات کر لی. اس کے بعد میری بات کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کی بات میں نے کوشچن نہیں کیا، میری بات کو آپ نے کوشچن نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ قرارداد پیش ہو گئی. بس قرارداد کے بعد اچھے چائے پی کے چلے گئے. اس کے چائے تو نہیں تھی، رمضان تھا. تو لیکن اسٹریٹجی تو پھر درمیان میں رہ گی نا، کیونکہ ہمیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ جو جنوبی اضلاع ہیں آپ کے کے پی میں اور کچھ بلوچستان کے اضلاع ہیں، وہاں ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہونا ابھی. دیکھیں ہمارے جو آئی پی آپریشن ہیں، ظاہری بات ہے جو ایلیمنٹس اس طرح گھوم رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ریگولر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے جو آپ کو بات کی ہے کہ اس کے اوپر پھر ڈیٹیل میں بیٹھ کے اب ایریا وائز اس ایریا کے چیلنج کیسے ہیں، اس کے حساب سے بیٹھ کر پھر لاجسٹکس، پھر کس نے کیا کرنا ہے، کون سی جگہ کس نے پروٹیکٹ کرنی ہے، کون سی کس کی ذمہ داری ہے، اگلے نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا لاجسٹک چاہیے، کیا پلان چاہیے، یہ بیٹھ کے پراپر بنانا پڑے گا. اس طریقے سے کہ بس آپ ایک قرارداد پڑھ لیں اور پاس کر لیں، اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن ساؤتھ وزیرستان، کرک، بنو، ٹانک، یہ لکی مروت، یہ ان علاقوں میں آپریشن کی بات ہو رہی ہے. نہیں آپریشن تو کی صورت میں بھی ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے. ہاں بالکل نہیں. اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں ہم سے پہلے ہم نے آپریشن کیے ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے. تو ایسی چیز کیسے ہم الاؤ کر لیں کہ جو فائدہ ہمیں پتہ ہے کہ فائدہ نہیں ہونا، اس کا الٹا نقصان ہونا ہے. انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ آلریڈی چل رہے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے وہ تو ہر جگہ چلتے ہیں، کسی بھی شہر میں چل سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو اطلاع ملے کہ یہاں پر کوئی ٹیررسٹ. آپ ان کو وائپ آؤٹ کیسے کریں گے اگر ان کی اتنی انٹینسٹی ہے، کئی ہزار کا اندر لوگ بیٹھے. میں نے اپنا میں نے اپنی جو ہے پروونشل ایکشن پلان میں نے کام شروع کیا جب میں نے صوبے کی ذمہ داری سنبھالی، اور میں نے اسے بڑی چیزوں پہ غور و فکر کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب تک ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے. تو میں نے جو پہلی چیز سمجھی اور دیکھی، مشاورت کے ساتھ ظاہری بات ہے پوری ٹیم ہے، کہ ہمیں عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے، ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے. پھر ہماری جو کمیاں ہیں ہماری پولیس کے پاس اکوپمنٹ کی، گاڑیوں کی، ہر طرح کی جس طرح کی بھی ہمارے پاس کمیاں ہیں، ہمارے پاس اگر پولیس کی نفر کی کمی ہے اس ایریا میں، ادھر ہماری چیک پوسٹیں نہیں ہیں اس حساب کے ساتھ، وہاں پر ہمارے تھانے نہیں ہیں اس حساب کے ساتھ، ہماری گاڑیاں کم ہیں، بلیٹ پروف گاڑیاں کم ہیں، مطلب پورا ہم نے اس پہ ورکنگ کی. جس میں ایک چیز جو مین تھی وہ یہ تھی کہ عوام ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے اس پہ کام شروع کیا، ورکنگ کی، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ہم نے کام کیا. اور اس دن کرک میں جو حملہ ہوا، کرک کی عوام نکل آئی، کھڑی ہو گئی اپنی پولیس کے ساتھ کہ ہم دہشت گرد کو یہاں نہیں چھوڑیں گے. لکی میں لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا دہشت گرد، ہم کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے. نہیں، لکی میں پہلا واقعہ بھی تو بتائیں نا. پہلے واقعے میں انہوں نے وہاں ہماری جو ملٹری کی ڈپلائمنٹ تھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا پولیس والوں نے. اب دیکھیں نا یہ کامیابی ہے نا. وہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ کامیابی تھوڑی ہے، کامیابی دیکھیں، یہ تو مسٹریس پیدا ہو گیا. کامیابی میری یہ ہے کہ جب میں آیا تو اس وقت مجھے صبح ایسے حالات میں ملا کہ میری اپنی پولیس نے ہڑتال کر دی لکی میں کہ فوج کو یہاں سے نکالو، ہمیں فوج پہ اعتماد نہیں ہے. یہ کتنی الارمنگ بات ہے. مجھے اس حالت میں صبح ملا. آج الحمدللہ میں اس کو اس پوزیشن پہ لے آیا ہوں کہ آج لکی کی عوام نے اعلان کر دیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے. یہ ہے جیت. لیکن آپ کو آپریشن کی طرف جانا پڑے گا. آپ کے 4 بندے چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، 6 بندے تھانے میں ہوتے ہیں، وہ آتا ہے 40 کا لکھر اڑا کے چلا جاتا ہے.
نہیں 4 اور 6 نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ. ابھی میں نے آنے کے بعد تقریباً 24 لوگوں کی تو میں نے خالی ایریا میں نے منظوری دی ہے جو اس وقت ٹریننگ ہے. وہ تو ابھی 1 سال لگے گا جی، 1.5 سال لگے گا ان کو. نہیں ایسا نہیں ہے. پھر باقی انہیں مختلف ابھی جگہوں آپ سے کل 1-2 دن پہلے میں خبر پڑھ رہا تھا آپ نے کوئی پیسے منظور کیے ہیں پہلے میں دے رہا ہوں تو روٹین میں دیتے رہتے یہ ہیں. لمبا پلان ہے ابھی آپ کا، فوری طور پہ کیا روٹین میں بھی کریں؟ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم روٹین میں بھی دے رہے ہوتے ہیں. باقی پھر آپ کو اگر میں بتاؤں نا فگر کہ آپریشن کے دوران اتنے زیادہ دہشت گرد نہیں مارے گئے جتنے پچھلے 1 سال میں ہم لوگوں نے مارے ہیں. کتنے مارے؟ مور دین 680. 680. اور ابھی دس از، میں پھر کہہ رہا ہوں، دس از ناٹ دا سولوشن. یہ سولوشن نہیں ہے. کتنوں کو آپ مار رہے ہو، پیچھے سے اور آ رہے ہیں، پیچھے سپورٹ میں اور آ رہے ہیں، پھر افغانستان سے آ رہے ہیں. تو بات یہ سولوشن نہیں ہے. اس کے لیے پراپر ہمیں پلان کر کے اس چیز کے خاتمے کے لیے پہلے تو وہاں بات چیت کرنی پڑے گی اس ملک کے ساتھ جہاں پہ پروٹیکشن مل جاتی ہے، اور پھر آ جاتے ہیں ساتھ میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہماری عوام کا اعتماد کہ عوام بھی کھڑی ہو. دیکھیں عوام اگر کھڑی ہو نا، عوام ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. پولیس والے کو اطلاع ملتی ہے کہ کچھ ہو گیا تو پہنچتا ہے نا، پہنچتا ہے. عوام کو پتہ ہے کون کہاں پہ ہے اور کیا کر رہا ہے. اگر عوام ساتھ کھڑی ہو جائے اور عوام نہ چھوڑے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ علاقے میں پر مار لے وہ.